السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون علوم اسلامیہ کے چھٹے لیکچر میں آج ہم علم حدیث اور علوم حدیث اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ حدیث اینڈ اٹس سائنسز، حدیث کا لغوی معنی کیا ہے، حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، حدیث کے ساتھ جو دیگر مستعمل اور متداول اصطلاحات سنت کی ہے، اثر کی ہے، خبر کی ہے، یہ کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے۔ پھر حدیث کی جو مختلف اقسام بہت سے اعتبارات سے بنتی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر جس طرح قرآن اور اس کے علوم ہیں، اسی طرح علم حدیث کے خادم جو حدیث کے فہم میں اس کی صحت اور ضعف کو جانچنے میں معاون ہیں، اس کی تاریخ کے حوالے سے اور بہت سے اعتبارات سے ان کے بارے میں، علوم حدیث کے بارے میں ہم مختصراً آگاہی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ایک اس علم کا تعارف ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جمیع نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری الہامی کتاب، آخری آسمانی صحیفہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ قرآن حکیم ہے۔ اب قرآن حکیم میں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے اصولی رہنمائی موجود ہے، اجمالی تعلیمات موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کا مقصد محض یہ نہیں تھا کہ وہ کسی پیغام رساں کی طرح وہ پیغام کو پہنچا دیں، بلکہ اس کتاب کی تعلیم، اس کی تبیین، اس کی تشریح قولی طور پر، عملی طور پر آپ نے امت کے سامنے اور انسانیت کے لیے رکھ دی، محفوظ کر دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب کہ آپ کے ذمہ اس کی تبیین بھی ہے، اس کو بیان کرنا، کھولنا، واضح کرنا ہے۔ یہ خود قرآن پاک میں آتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کریں، کھول کے واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو ہم نے ان کی طرف اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی ارشادات فرمائے، اقوال ارشاد فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اعمال کیے، آپ نے سیرت کی روشنی میں جو بھی نمونہ چھوڑا، وہ در حقیقت اسی کتاب قرآن حکیم کی ہی تشریح اور توضیح تھا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس سے اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی تقریباً اسی مفہوم میں یہ آیت موجود ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہی ذات ہے جس نے امیین میں، یعنی جو مکہ کے عرب کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان کی طرف رسول بھیجا، منہم، جو انہی میں سے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، جو آیات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو برے اخلاق سے، برے عقائد سے، نفس کے جو انسانی نفس کے جو رذائل ہیں ان سے پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس، دل میں احسان کی کیفیت کو پیدا کرنا،
برے اخلاق سے قلب کو پاک کرنا یہ تزکیہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، محض آیات کی تلاوت نہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آپ نے قرآن مجید میں جو بھی، اس قرآن پاک میں تفاصیل جزیات نہیں ہیں، تفاصیل اور جزیات نہیں ہیں، وہ تفاصیل و جزیات ان اصولوں پر، ان احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں حضور کی سنت سے، سیرت سے، آپ کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وما ینطق عن الہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی لیے پہلے بھی ایک جگہ بہت ہی اس کی طرف اشارہ، اجمالاً یہ بات اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اسی لیے اس آیت کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے کہ وحی کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک وحی مطلوف جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک ہے وحی غیر مطلوف۔ وحی مطلوف جس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ قرآن مجید ہے، اس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں، اور وحی غیر مطلوب یہ حدیث ہے، کیونکہ فرمایا وما ینطق عن الہوا، اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث بھی وحی ہے۔ حکمت سے مراد امام شافعی اور بہت سارے علماء نے لیا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل اور بھی دیا گیا، اس کے ساتھ اسی کے مثل اور دیا گیا۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی شکم سیر شخص جس کا پیٹ بھرا ہو وہ کسی تخت پر ٹیک لگا کے کہے کہ ہم جو قرآن میں حلال پاتے ہیں اسی کو حلال جانتے ہیں، جو قرآن میں حرام پاتے ہیں وہ اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ فرمایا میں بھی چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتا ہوں۔ اب نبی اپنی طرف سے حلال حرام نہیں قرار دے سکتے، وہ بھی وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے آپ کو علم ہوتا ہے تو آپ حرام قرار دیتے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تمہارے لیے گھریلو گدھا اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کے حوالے سے دیگر چیزوں کے حوالے سے حضور نے پھر تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اب حدیث کیا ہے اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ سنت کیا ہے اس کا ایک اجمالی سا تعارف جو آپ کے ذہنوں پہ پہلے سے موجود تھا اس کو دوبارہ تازہ کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے لغوی معنی کی طرف۔ اس کی اصطلاحی تعریف، پھر اس کے ساتھ جو اور دیگر متداول اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں ہم۔ کلام عرب میں حدیث کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک گفتگو، کلام، بات چیت، گفتگو، کلام، ایک تو یہ معنی ہے اس کا۔ خود قرآن مجید کی 20 آیات میں، بہت سی آیات میں لفظ حدیث اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ دیکھیں حدیث، اور اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ دوسری آیت دیکھیں وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اور قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، ہلاکت میں ڈال دیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان لوگوں کے پیچھے، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا
بِهَذَا الْحَدِيثِ، دیکھیں بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس بات، اس قرآن پاک پر ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں ہلاکت میں ڈال دیں گے ان کے پیچھے۔ حدیث یہاں پر وہ حدیث حالت کا فرق ہے، معرفہ ہونے کا، نکرہ ہونے کا، جار مجرور اور منصوب ہونے کا، تو الحدیث بمانا اس کے۔ آپ ایک آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو زبانی یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، یہ آپ کو دو اصطلاحات کو سمجھنے میں مستقل مدد دے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے مَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، القوم ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یفقہون حدیثا، لا یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں سمجھتے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ تو فقہ آپ جب پڑھیں گے نا علم فقہ کے تعارف میں، تو فقہ کا لفظی مطلب جاننا، بوجھنا، سمجھنا، سوجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو یہ آیت بطور استدلال کام آ سکتی ہے، اور حدیث کے معنی میں بھی مَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، کوئی بات بھی نہیں، کوئی بات نہیں ان کو سمجھ میں آتی، کچھ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اور بھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، یہ اس قرآن پاک کے بعد کس بات پر، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بہرحال حدیث کا ایک معنی گفتگو اور کلام کے آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا جو حدیث کا معنی ہے وہ بمعنی جدید کی ہے، نئی چیز جو سامنے آتی ہے اس کو کہتے ہیں الشیء الجدید۔ کہا جاتا ہے العصر الحدیث، نیا زمانہ، حدیث قدیم کے مقابلے میں حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث حادثہ اسی سے ہے، اس معنی میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے ما یأتیہم من ربہم من ذکر محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس جب بھی رب کی طرف سے نئی کوئی نصیحت آتی ہے تو سنتے اور کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ محدث، حادثہ، حدث، یہ سارے اسی میں نئی چیز۔ اچھا میری اپنی فہم اس کے متعلق یہ ہے کہ بنیادی طور پر حدثہ کا معنی کسی نئی چیز کے ظاہر ہونے کا ہی ہے، بنیادی مادہ۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو ایک نئی چیز سامنے گفتگو کی صورت میں ایک نئی بات پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا، نئی چیز ایمرج ہو رہی ہوتی ہے، بات کر رہے ہوتے ہیں، نئے وہ الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اس معنی میں بھی زیادہ شائع ہے، اور نئی ایمرج ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، اس میں دونوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔ وہ بھی ویسے بھی تضاد کی تو خیر بات ہی نہیں، یہ مشترک ہوتا ہے لفظ۔ تو بہرحال یعنی اس کا بنیاد یہ ہے کہ نئی چیز جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، وہ گفتگو کی صورت میں ہو، کسی حادثے کی صورت میں ہو، اس کے لیے حدثہ کا یعنی نئی واقع ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، جدید چیز کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث کا لغوی معنی آپ کے سامنے آ چکا ہے، بات واضح ہو گئی۔ اب ہم حدیث کی اصطلاحی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث کی اصطلاحی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ علم حدیث ہوا ما اضیف یا نقلا، اور بھی الفاظ اس کے ملتے جلتے ہیں، بات ایک ہی ہو گیا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت سواء کان خلقیۃ او خلقیہ
جو بھی حضور سے منقول ہو یا جو بھی حضور کی طرف منسوب کیا جائے، ما نصیبہ بھی کہتے ہیں، ما اسند الیہ کہتے ہیں، یہ مختلف طرح کی الفاظ، بات سب کی ایک ہے، یعنی حضور سے منقول، حضور سے منسوب ہر قول، فعل اور تقریر۔ اکثر کتابوں میں یہاں تک ہے کہ حضور کے اقوال، افعال اور تقریرات حدیث کہلاتے ہیں۔ بہت سی کتابوں میں اور بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ میں نے لکھ دیا کہ یا آپ کی جو بھی صفات ہوں، یا جو بھی آپ کی صفات ہو، اور پھر صفات وہ برابر ہے آپ کے خلق، یعنی آپ کی جسامت، جس طرح کہا جاتا حضور کا چہرہ انور یوں تھا، بال مبارک یوں تھے، داڑھی مبارک ایسے تھی، مور نبوت ایسے تھی، وغیرہ وغیرہ، یا آپ کے اخلاق سے متعلق ہو، صفات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات جو بھی حضور سے منسوب ہیں، آپ سے منقول ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حدیث کہلاتے ہیں۔ اسی طرح صفات بھی۔ زیادہ تر میں نے آپ کو کہا کہ 3 چیزوں تک تعریف کو لوگوں نے محدود کیا ہے، بعض کتابوں میں زائد ذکر کیا گیا ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، تقریرات کو۔ جو بھی قول حضور کی طرف منسوب ہو، جو بھی فعل حضور کی طرف منسوب ہو، مسند ہو، اس کی نسبت کی جائے، جو بھی تقریر سے مراد کیا یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اسی طرح تقریرات یہ حدیث کہلاتی ہے۔ اب اسی سے پہلے تقریر کی وضاحت کر لوں۔ تقریر باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ کے سامنے کوئی بات کی یا کوئی عمل نہیں کیا، اور کوئی بات کی اور کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، اور حضور نے منع نہیں فرمایا۔ تقریر سے مراد کیا ہے کہ حضور کے سامنے آپ کے اصحاب نے کوئی عمل کیا، کوئی بات کہی، اور حضور نے اس سے منع نہیں کیا، نہیں روکا، تو یہ تقریر ہے۔ اب نہ روکنے سے اس کا جواز ثابت ہو گیا، معلوم یہ ہوا کہ یہ کام درست ہے، صحیح ہے، یہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اگر وہ حرام ہوتا تو حضور ضرور منع کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام آدمی کے سامنے کوئی غلط کام ہو تو وہ تو خاموش رہ سکتا ہے۔ نبی کی بعثت کا چونکہ بنیادی مقصد ہی احکام الہی کی تبلیغ ہے، لہٰذا ان کے سامنے کوئی منکر، کوئی ناجائز کام ہو اور وہ منع نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضور کا خاموش رہنا اس کے ثبوت کی علامت ہے، اس کی دلیل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یوں حضور کے زمانے میں یوں کیا کرتے تھے، ہم حضور کے زمانوں میں یوں کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا کہلاتی ہیں؟ تقریری احادیث کہلاتی ہے۔ تقریر سے مراد وہ خطاب نہیں ہے۔ قول بڑا آسان ہے، آپ بے شمار قولی حدیثیں حضور کی پڑھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کتنی آپ کو فعلی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یوں پڑھی، توضأ مرتين، ایک دفعہ بیان جواز کے لیے وضو اس طرح کیا کہ تمام اعضاء کو 2 دفعہ دھویا۔ جن میں حضور کی کوئی بھی فعل ذکر کیا گیا وہ فعلی حدیث۔ قولی حدیث جس میں حضور کی اقوال کو ذکر کیا جائے، تقریر حدیث جس میں صحابہ کہیں کہ ہم نے حضور کے زمانے میں یوں کیا۔ اب یہ صفت کا جو لفظ میں نے لکھا ہوا ہے، اس میں جو آپ شمائل میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، ایسے کھانا کھاتے تھے، ایسے حضور کے اخلاق کے حوالے سے کہ حضور اخلاق ایسے تھے، حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے، ایسے جواد تھے، سخی تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ صفات خلقی ہوں یا خلقی ہوں، اخلاق سے متعلق رکھتی ہوں، آپ کی شکل و شبہات یا جسامت مبارک سے تعلق رکھتی ہوں، یہ ساری یہ بھی حدیث کے اس میں داخل ہیں، زمرہ میں داخل ہیں۔ حدیث کی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم کچھ اس کے ساتھ حدیث کے ساتھ جو اور دیگر اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک اور مشہور اصطلاح وہ ہے سنت کی ہے۔
سنت کا لغوی معنی وہ راستہ ہے جس پر چلا جائے، الطریق وہ راستہ، المتبع جس پر چلا جاتا ہے، جس راستے پر چلا جاتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں، جس کو فالو کیا جائے، وہ راستہ جس پر چلا جائے۔ لغوی معنی سنت کا، اس لیے حدیث میں آتا ہے من سن سنتن حسنہ، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا سنتن حسنہ، تو جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، جس نے برا طریقہ جاری کیا تو جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ بعض جو علم النحو اور لغت کے امام ہیں جس طرح کسائی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ لگاتار دوام کے ساتھ کسی کام کو کرنا سنت کہلاتا ہے۔ سننت الماء، لگاتار پانی بہانے کو کہتے ہیں، بعض نے یہ کہا سنت۔ اب سنت وہ راستہ جس پر چلا جائے، وہ کام جس کو ہمیشہ کیا جائے، یہ دو معنی علماء لغت نے بتائے ہیں۔ اب سنت اور حدیث ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ محدثین کے نزدیک، علماء حدیث محدثین اور ہمارے جو سلفی حضرات ہیں، ان کے نزدیک حدیث اور سنت مترادف الفاظ ہیں، یعنی حدیث سنت ہے، سنت حدیث ہے، یعنی لغوی معنی میں اختلاف بے شک موجود ہے، لیکن اصطلاح میں حدیث سنت ہے، سنت حدیث ہے۔ بلکہ آپ اصول حدیث کی کتابیں دیکھیں گے، وہاں پر سنت کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے کہ ما اضیف علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او صفت او تقریر او صفت، وہی حدیث کی تعریف کی گئی ہے۔ اصول حدیث، علوم حدیث کی کتابوں میں ان کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ جبکہ بعض دیگر جو محقق علماء ہیں وہ ان میں ایک باریک فرق بیان کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات آپ سمجھ لیں کہ عام جو سنت کا مفہوم ہے نا، سنت کا جو عام مفہوم ہے، جب معاشرے میں یا مسلمان لفظ سے سنت استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے الطریقہ المسلوکہ فی الدین، دین میں جو بھی رائج طریقہ ہے نا، دین میں جو بھی کسی کام کو کرنے کا رائج طریقہ ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ عام مفہوم اس کا یہ لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عملی طریقہ وغیرہ وغیرہ، لیکن سنت کا عام یہ جو مفہوم ہے آپ میں سے بھی ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے کہ دین میں کسی بھی کام کو کرنے کا رائج طریقہ، قطع نظر اس سے کہ اس فعل کی اپنی کیا حیثیت ہے، یعنی شریعت میں وہ کام بذات خود فرض ہو، واجب ہو، خود سنت ہو، خود وہ مباح ہو، مستحب ہو، یعنی محض جائز کام ہی کیوں نہ ہو، مباح کام ہی کیوں نہ ہو، جب اس کو آپ اس طریقے سے کریں گے کہ جو حضور سے ثابت ہے دین میں، تو وہ سنت کہلائے گا۔ مثلا میں کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے اپنی طرف سے کھانا، اگر کوئی اس طرح کھاتا ہے تو کہتے ہیں جی سنت ہے۔ سونا ایسے دائیں کروٹ پہ ہتھیلی چہرے کے نیچے رکھ کے دائیں کروٹ سونا، دائیں پہلو پہ قبلہ رخ ہو کے سنت ہے۔ نکاح یوں سنت ہے، راستے میں چلنا یوں سنت ہے، ذبح کرنا کہ کس طرح جانور کو چھری کو تیز کیا جائے، نرم جگہ پر لٹایا جائے، پہلے چھری نہ دکھائی جائے، جی یہ پورا جو طریقہ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے جانور کو ذبح فی نفسی ہی جائز عمل ہے، لیکن سنت یہ ہے۔ اسی طرح نماز کا سنت طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ کا سنت طریقہ یہ ہے، فلاں کام کا سنت طریقہ یہ ہے۔ تو دیکھیں نا کہ اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ کوئی بھی کام، طلاق کا سنت طریقہ، طلاق تو پسندیدہ مباح عمل ہے نا، مباحوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے طلاق، لیکن اس کا بھی سنت طریقہ ہے کہ کیسے دے طلاق۔ تو کوئی کام فی نفسی ہی کچھ حیثیت رکھتا ہو، یعنی فقہا کے نے جو فرض، واجب،
سنت اور اسی طریقے سے مستحب اور مباح کے جو درجات قائم کیے، اس کے بعد تو خیر وہ حرام مکروہ تحریم، وہ ان میں تو خیر سنت کا دخل نہیں ہوتا، وہ تو ناجائز کام ہے۔ تو یہاں تک جو عمل جس سطح کا بھی ہو اس کو اس طریقے سے سر انجام دینا کہ جو جس دینی تعلیمات کے مطابق، حضور کے ارشادات رہنمائی کے مطابق وہ سنت کہلاتا ہے۔ ایک سنت کا مفہوم فقہا کے نزدیک ہے، ایک فقہا کے نزدیک اس کا سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر افتراض ولا وجوب، کہ حضور سے جو امور فرائض اور واجبات کے علاوہ ثابت ہیں وہ سنت کہلاتے ہیں۔ فقہا کیا کہتے ہیں کہ سنت سے مراد وہ امور ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض اور واجبات کے علاوہ ثابت ہیں، یعنی کوئی چیز شریعت میں فرض بھی نہیں ہے، فرائض کا واجب بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو ہم سر انجام دیتے ہیں اور حضور سے ثابت ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے جی کہ یہ سنت ہے۔ خوشبو لگانا سنت ہے جی، میٹھی چیز کھانا سنت ہے، اس کے آگے بھی درجات ہیں، فلاں کام سنت ہے، جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو فقہا کے نزدیک جو فرائض اور واجبات کے علاوہ حضور سے چیزیں ثابت ہیں وہ سنت ہے۔ یہ تینوں فرق سمجھ آگئے؟ اب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ محققین کے نزدیک سنت سے یہ مراد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت مترادف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل جو ہے وہ صحیح حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ محض کسی خاص عذر کی وجہ سے یا کوئی خاص حالات میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ عام معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہوتا۔ مثلا اس کی میں مثالیں دیتا ہوں کہ پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے 3 سانسوں میں پیا جائے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے بھی پیا، اسے جواز تو ثابت ہو گیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، صحیح حدیث سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی سنت ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پی لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، سنت وہی ہے بیٹھ کے پینا اور یوں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جب وہ رفع حاجت کی تو کھڑے ہو کے کی۔ اب یہ سنت تو نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن سنت طریقہ تو اس کا وہی ہے جو بتایا جاتا ہے پورے تفصیل کے ساتھ کہ کیسے استنجا کرنا ہے، کیسے اس کو حاجت کو رفع کرنا ہے، یہ پورا۔ اور بھی اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بارش کے نمازوں کو جمع فرمایا۔ تو یہ محض ایک ایسا ہے کہ کوئی کہیں انتہائی اس طرح کے کسی کو سنگین حالات ہو تو ایسے کر سکتا ہے، یہ سنت طریقہ مستقل نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہر صحیح حدیث سے سنت ثابت ہونا یہ ضروری نہیں ہے محقق علماء کے نزدیک۔ دوسری بات کہ دیکھیں سنت ویسے بھی اس طریقے کو کہتے ہیں، لغوی معنی اور ہمیشہ اصطلاحی تعریف کے اندر مناسبت ہونا ضروری ہے، مناسبت ہونا ضروری ہے۔ اب سنت طریقے کو کہتے ہیں جس کے اوپر چلا جائے، جو کام ہمیشہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو چیزیں پہنچی ہیں وہ 2 طریقے سے پہنچی ہیں، 2 طریقے سے پہنچی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ احادیث کی صورت میں بھی محفوظ اور مدون کر دی گئی، لیکن یہ تدوین ٹھیک ہے حضور کے زمانہ میں بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن عملی طور پر سینہ بہ سینہ اور ایک دوسرے کو دیکھ کر زیادہ سیکھی۔ مثلاً یہاں پر آپ 8-9 سال کے بچے کو کہیں گے نماز پڑھ کے دکھاؤ، وضو کر کے دکھاؤ، کھانا کیسے کھاتے ہیں، راستے پہ کیسے چلتے ہیں، بہت سی چیزوں کو وہ جانتا ہے اور بیائی ہی ویسے ہی سر انجام دے گا جیسے سنت ہے، لیکن وہ احادیث سے آگاہ نہیں ہے۔ عام ہمارے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی وضو صحیح کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو صحیح طور پہ سر انجام دیتے ہیں، کیوں کہ لاکھوں لوگوں کو عملی طور پر لاکھوں لوگوں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، وضو ایسے کرتے ہیں، نماز جنازہ ایسا ادا کرتے ہیں، عید ایسے ادا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ حالانکہ احادیث کی کتابوں کو شاید انہوں نے کبھی کھول کے نہ دیکھا ہو، ان سے کہا جائے کہ کیوں ایسا کرتے ہو تو وہ حدیث نہیں سنا سکتے۔ لاکھوں لوگوں نے اسی طرح دیکھا ہے، عملی تواتر سے ان تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ تو دیکھیں اب تھوڑا سا اس میں فرق سمجھیں کہ اس لحاظ سے
حدیث کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ لوگوں نے سنا اور آگے پہنچایا اور کتابوں میں محفوظ کیا، اس لحاظ سے وہ حدیث ہے، اور عملی طور پر عملی تواتر سے لوگوں کے پاس پہنچنے اس نوعیت سے دیکھا جائے تو وہ یہ کیا کہلاتا ہے، یعنی سنت کہلاتا ہے۔ تواتر عملی کے طور پر ان چیزوں کا اگر دیکھا جائے تو یہ سنت کہلاتی ہے، اور یہ اس طرح جو چیز یعنی قوم کے اندر رسوم کی صورت میں، پختہ عادات کی صورت میں ہو جائے تو وہ زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ باقی میں نے کہا کہ محدثین اور بعض دیگر جو لوگ ہیں ان کے نزدیک حدیث اور سنت آپس میں مترادف الفاظ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں حضور کی سنتوں کا پتہ بھی تو حدیث کی کتابوں سے چلتا ہے نا، جب کہیں نزاع پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز سنت ہے نہیں ہے، اس کی استنادی حیثیت کیا ہے، تو ہم رجوع کتب حدیث کی طرف کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتب حدیث کو ہی کتب سنت کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے حدیث اور سنت وہ کہتے ہیں کہ مترادف چیز ہے۔ بہرحال یہ بحث آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ عوام میں اتنا یہ لفظ مستعمل نہیں، علمی حلقوں میں ہوتا ہے اثر کا، اثر اور آثار کا۔ اثر کہتے ہیں بقیت الشیء کو، کسی چیز کا باقی ماندہ، دوائی پی پیچھے اثر ہوا، بات کی گئی پیچھے جو دل میں کیفیت رہ گئی اثر کہلاتی ہے۔ پاؤں کے نشان کو آثار کہتے ہیں، آثار قدیمہ وغیرہ وغیرہ۔ اثر تو جس طرح یہ ساری چیزیں آثار ہیں، اسی طرح کوئی بھی دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے اس کے اقوال افعال جو اس کے ہوتے ہیں وہ بھی اثر کہلاتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر بھی آثار کا اطلاق کیا گیا۔ کتاب الاثار امام ابو حنیفہ کی جو مرویات کو ان کے شاگرد امام محمد نے جمع کیا، اس کا نام کتاب الاثار ہے۔ اسی طرح امام طحاوی کی کتاب مانی الاثار ہے۔ تو انہوں نے مرفوع احادیث کے اوپر اس کا اطلاق کیا، لیکن بعد میں زیادہ اصطلاح جو اثر کی ہوتی ہے وہ صحابی کے قول فعل کے لیے ہوتی ہے۔ صحابہ حضور کے جو صحابہ ہیں ان کے اقوال افعال، ان کے جو منسوب ان سے ہیں وہ اثر کہلاتے ہیں۔ ایک اور اصطلاح ہوتی ہے خبر کی۔ خبر آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں، جس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو خبر اصل میں عام ہے، اس میں حضور کے اقوال بھی ہو سکتے ہیں، تاریخی واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یہ ساری۔ تو اس کو اخباری یعنی مورخ کو عربی زبان میں اخباری کہا جاتا ہے، وہ خبر بیان کرتا ہے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بعض اوقات خبر کا لفظ بھی حدیث کے لیے بولا جاتا ہے بعض کتب کے اندر، اخبرانہ فلان، یہ خبر ہمیں فلاں نے دی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی اصطلاحات ہیں۔ اب حدیث کی 3 اقسام تو ہمارے فوری طور پر ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے، وہ 3 اقسام ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک اور اگرچہ وہ ان اقسام کے لحاظ سے نہیں بنتی، لیکن آپ لوگ اکثر چونکہ اس کو سنتے رہتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں جان لیں۔ ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ حدیث قدسی سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ جس حدیث میں حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس میں حضور فرمائے کہ ان اللہ تعالیٰ یقول، یہ یوں الفاظ ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ، یا قال صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، اس طرح کے الفاظ کے حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، یا حضور نے اللہ سے روایت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے، اس طرح کے الفاظ آئیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اب 2 باتیں اور ذہن میں رکھیں۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حدیث قدسی سب سے مستند، سب سے زیادہ جو ہے وہ قابل بھروسہ ہے۔ حدیث قدسی، کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ حدیث قدسی ہے، یہ اس کے صحیح ہونے کی قطعی طور پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح باقی حدیث کی صحت کا ذوف کا معیار اس کی سند پر ہوتا ہے، جس کے بارے میں ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اسی طریقے سے حدیث قدسی کا معیار بھی جو قائم ہوگا کہ صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، مقطوع ہے وغیرہ ہے، یہ ساری جو ہے یہ اس کی سند کے لحاظ سے ہوگا۔ حدیث قدسی ہمیشہ صحیح یا سب سے زیادہ قابل اعتبار ہونا، قابل احتجاج ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی صحیح ہوگی، کوئی ضعیف ہوگی، مختلف اقسام میں۔ بعض اوقات حدیث قدسی موضوع بھی ہوتی ہے، گڑی ہوئی ہوتی ہے کسی نے، اس طرح جس طرح باقی احادیث کو گڑا جاتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات حدیث قدسی کے ذہن میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کلام اللہ کا ہے،
حدیث قدسی بھی جب اللہ کی طرف سے ہے تو حدیث قدسی اور قرآن پاک میں کیا فرق رہ گیا؟ تو فرق ملحوظ رکھیں کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث قدسی میں معنی کا القاء تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ جو الفاظ کا قالب ہے وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال آپ طلباء کو یوں دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک طالب علم ہے آپ میں سے، اس کو میں کہتا ہوں یار یہ جو باہر لڑکے شور کر رہے ہیں ان کو چپ کراؤ۔ میں نے کیا کہا؟ باہر جو لڑکے شور کر رہے ہیں ان کو چپ کراؤ۔ وہ جا کے کہتا ہے استاد کہہ رہے ہیں چپ ہو جاؤ۔ اب اس نے میرے الفاظ تو نہیں دہرائے، لیکن میرا جو معنی مقصد تھا وہ پورا کر لیا اس نے۔ میں کسی کو کہتا ہوں جا کے وہاں مار کر لے کے آؤ، وہ جا کے کہتا ہے فلاں کلاس سے آئے اور فلاں استاد مار کر مانگ رہے ہیں۔ اب یہ معنی پورے کر رہے ہیں، تو الفاظ کا قالب تو اس نے اپنا ڈالا ہے موقع کی مناسبت سے۔ اسی طرح یہ معنی کا القاء اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک سارا کا سارا متواتر ہے، احادیث میں نے کہا کہ متواتر نہیں ہے، بلکہ ان کا صحت ضعف کے لحاظ سے درجہ متعین ہوتا ہے۔ باقی اور بھی فرق بتائے جاتے ہیں کہ ان کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث نہیں، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت، ان کو وضو کے ساتھ چھونا، اس کو غیر وضو کے ساتھ، اس طرح بہت سے اور فرق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جوہری فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ حدیث قدسی اور اس میں قرآن پاک میں فرق ہے۔ اس کے بعد آگے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ علم اصول حدیث، علوم حدیث جس کو کہا جاتا ہے یا اصول حدیث کہا جاتا ہے، اس کا تعارف، اس سے کیا مراد ہے آگے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بنیاد کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ حدیث دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے۔ حدیث مرکب ہوتی ہے، حدیث مجموعہ ہوتا ہے کس کا؟ دو چیزوں کا۔ نمبر ایک، سند اور متن، ٹیکسٹ، سند اور متن۔ سند آپ جانتے ہیں کہ سند کا عام مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کا سہارا لگایا جائے، ٹیک لگائی جائے، سند کہلاتی ہے، جو سہارا بن جائے۔ اردو میں بھی یہ لفظ ڈگری کے علاوہ بھی سند کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اردو اشعار میں دیکھیں نا کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ضمیر جعفری کا شعر ہے نا، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ تو یہ سند جس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے، اور متن ٹیکسٹ، یہ لغوی معنی آپ کا متن کہتے ہیں جو مضبوط چیز ہے، جو بلند زمین ہوتی ہے مضبوط چیز کو، اور اس کو متین لفظ اسی سے ہے۔ متن کا لفظی مطلب جو بلند زمین ہے، زمین کا جو اٹھا ہوا مضبوط حصہ ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں، مضبوط چیز کو متن کہتے ہیں، سند سارے کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب اصطلاحی طور پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سند جب کوئی بھی اگر یہاں پر میرے پاس ہوتی ہے آپ کو کتاب، آپ کوئی بھی جو ایسی احادیث جس میں ایسی کتاب حدیث جس میں مسند احادیث روایت کی گئی ہیں، یعنی وہ تخریج کی کتاب نے، اس کو آپ صحیح مسلم ہے، بخاری ہے، مسند احمد ہے، کوئی کتاب ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں سب سے پہلے ایک حصہ ہوگا، حدیث دو حصوں میں ہوگی۔ ایک صاحب کتاب وہ بیان کرے گا اپنی سند کو، وہ بیان کرے گا حدثنا فلانن، حدثنا عبداللہ ابن یوسف، فرض کے طور پر مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے علی ابن مدینی سے قال حدثنا فلانن قال حدثنا فلانن قال حدثنا فلانن، کرتے کرتے وہ حضور تک وہ صحابہ تک جائے گا، اور پھر صحابی فرمائیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول، وہ صحابی کہیں گے۔ اب یہ جو حدیث کا حصہ ہے جس میں وہ صاحب کتاب بتا رہا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، اس نے فلاں نے بیان کیا، اور کرتے کرتے وہ اس متن تک پہنچتا ہے جہاں پر حضور کا قول یا فعل ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے کو کہ جس نے متن تک پہنچایا یہ سند کہلاتا ہے، اور اگلا حصہ جس میں حضور کا قول فعل ہے وہ متن کہلاتا ہے۔ تو سند کی تعریف رجال یعنی راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک، متن سے مراد جہاں پر حضور کا قول فعل ذکر کیا گیا، قال انما الاعمال بالنیات، جو متن تک پہنچاتا ہے سند کہلاتا ہے۔ اور متن حدیث کا وہ حصہ دیکھیں، حدیث مجموعہ دو چیزوں کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا قول، فعل، تقریر یا صفت بیان کی جاتی ہے۔ یہ بھی بیان کر سکتا نا کہ مجھ سے فلاں فلاں حضرت انس بن مالک سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں چلتے تھے، حضور کا چہرہ یوں تھا وغیرہ وغیرہ، یا حضور یوں، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور یوں تھی، کانا خلق القرآن۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سند سے مراد وہ راویوں کا سلسلہ جو صاحب کتاب شروع کر کے حضور تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اصول حدیث ہیں، علم اصول حدیث ہے، اس میں ان دونوں چیزوں کا، اس میں اصول حدیث سے مراد وہ اصول ہیں، وہ قواعد ہیں جن کے تحت حدیث کی سند اور متن دونوں کو زیر مطالعہ لایا جاتا ہے۔ جن اصول، جن قواعد کے تحت سند، کسی بھی حدیث کی سند اور اس کے متن کو زیر بحث لایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، مستند ہے، غیر مستند ہے، گڑی ہوئی ہے، کس درجے کی ہے۔ تو اس مطالعے کے ان اصول کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان علوم کو جن کے تحت اس سند اور متن کا مطالعہ کیا جاتا ہے اصول حدیث کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اصول حدیث کہلاتے ہیں۔ پھر سند کے لحاظ سے اس کے اندر اتصال ہے، انقطاع ہے، راوی ضعیف ہیں، صحیح ہیں کیا، اس کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں بنتی ہیں۔ متن کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے بعض اوقات وہ جو حدیث معلل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس کے اندر مدرج ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اصول حدیث سے مراد یہ ہے کہ کسی، پھر آسان الفاظ میں سمجھے کہ اصول حدیث سے مراد یہ ہے کہ حدیث کے سند اور متن ان کا مطالعہ کرنا تاکہ پتہ چل سکے کہ حدیث کس درجہ کی ہے، تاکہ اس سے پھر آگے احکامات یا جو بھی اسے سے ہمیں رہنمائی ہے وہ احکامات مستنبط کیے جا سکیں۔ اس کے مطالعے کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، تاکہ ہم اس کو جانچ سکیں، وہ اصول، وہ قواعد، ان کا علم اصول حدیث کہلاتا ہے۔ اور اس کے لحاظ سے آگے اس کے بہت سی اقسام ہیں جو علوم حدیث کے ذیل میں آتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ انہی لحاظ سے اسی سبق کے ساتھ ملا کے انشاءاللہ باقی چیزیں علم حدیث سے متعلق ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔